الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب یہاں اس آیت کے تحت اس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے غرور، تکبر، نفور، گھمنڈ، چاہے وہ علم پر ہو، دولت پر ہو، حسن پر ہو، نسب پر ہو، منصب پر ہو، کسی بھی حوالے سے انسان کو غرور ہو اور وہ رب سے دور ضرور ہو۔ کیوں؟ غرور اللہ کی شان ہے، التکبر و ردائی، اللہ فرماتا ہے غرور میری چادر، غرور میری چادر ہے، اور جس نے کیا غرور ہوا میری رحمت سے دور، میں گرفتار کروں گا اس کو ضرور، اور رہے گا دونوں جہانوں میں مجبور۔ قرآن کے اندر ہے اس بیماری کا علاج کہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر غرور کو قریب نہ آنے دینا، کیونکہ شیطان جس وقت اس کو آرڈر ملا تھا کہ ابلیس اب تو نکل جا، کیونکہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اور کس وجہ سے نہ کیا؟ غرور کی وجہ سے نہ۔ اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنے، آگ مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو ابلیس ہے، تو عزازیل نہیں رہا۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو فرشتوں، سب نے سجدہ کیا، جو آدم کے سامنے تھے انہوں نے بھی، جو پہلے آسمان پر تھے، زمین پر تھے، کائنات کے کسی ذرے میں تھے، سب کے سب سر بسجود ہو گئے۔ جو فرشتہ جس مقام پہ تھا اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، رہونت تھی، اکڑ تھی، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اس میں تھی جس نے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اس لیے احباب ذی وقار کسی بھی مقام پر، کسی بھی مرحلے پر تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اپنے آپ کو مٹاتے رہنا، زبر نہ بننا، ورنہ آگے پیش آئے گی۔ زیر بنتے رہنا، اللہ زبر کر دے گا، زبر بنو گے تو آگے پیش آئے گی۔ تکبر نہ کرنا کسی بھی مقام پر، کیونکہ تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں ہے کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا،
سکتے، جتنا مرضی اکڑ کے چلو، بلند و بالا پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے ہو۔ اس لیے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرمایا کرتے تھے، اے بیٹے تکبر نہ کرنا، زمین پر آہستہ چلنا، عاجزی اور انکساری سے چلنا۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، تواضع کو اللہ پسند کرتا ہے، غرور کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بندہ تھا، نوجوان تھا، گناہگار تھا، خطا کار تھا۔ اس کی ماں اس کو اللہ والوں کے پاس لے گئی، کہا یہ گناہگار ہے، نوجوان ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، اسے آپ واعظ و نصیحت کریں، سمجھائیں، کیونکہ جوانی میں موت کا غم نہیں ہوتا، بڑھاپے کا انتظار ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو کر مروں گا، جبکہ موت بڑھاپے کی منتظر نہیں ہے، موت حکم کی منتظر رہتی ہے۔ بہرکیف اس پہ نصیحت نے اثر نہ کیا، وہ گناہ کرتا رہا۔ بالآخر مرگ الموت، موت کی نشانیاں اس پہ ظاہر ہونے لگی، موت کے بادل اس پہ منڈلانے لگے۔ اب اسے خوف طاری ہوا کہ میرا تو جانے کا وقت آ گیا۔ بستر مرگ پہ جب گرا، پھر ماں سے مخاطب ہوا اور کہا، اے میری والدہ، جس ہستی کے پاس آپ جایا کرتی تھی، انہیں بولیے میرے لیے دعا کریں، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھائیں، مجھے معاف کریں۔ تو وہ تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب اس کی والدہ نے ان سے بات کی، آپ نے کہا تیرا بیٹا باغی ہے، تیرا بیٹا نافرمان ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، میں ایسے باغیوں کے جنازے نہیں پڑھاتا، کسی اور سے پڑھا دینا، کوئی اور اس کے لیے مسیحا بن جائے، میں ایسے نافرمانوں کے لیے دعا نہیں کرتا۔ جو ہوش و حواس رکھتے ہوئے، سنتے، دیکھتے، جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، ان سے اللہ کے ولی بھی ناراض ہو جاتے۔ بہرکیف اس نے ماں کو کہا، اے والدہ محترمہ، اب میں یہ سمجھتا ہوں موت نے تو آنا ہے، میں مر جاؤں، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ وہاں مجھے سزا ہوگی، میری وجہ سے اہل قبرستان پریشان ہوں گے، مجھے اس قبرستان سے دور کسی ویرانے میں زمین کے حوالے کر دینا، الگ سے میری قبر بنانا، اور دوسرا جب میں مر جاؤں مجھے چرپائی سے گرا کر گلیوں میں گھسیٹنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کا انجام۔ جو اللہ کا نافرمان ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا، دنیا میں بھی اسے گھسیٹا جاتا ہے، برزخ میں بھی اسے گھسیٹا جائے گا۔ بار کے موت آ گئی، موت کا جام پیا، ماں نے نصیحت پہ عمل کیا، چرپائی سے اس کو نیچے گرایا اور گھسیٹنا شروع کیا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا حسن بصری ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ کہا اب تو وہ داعی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے، میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے کہا میں نافرمانوں کے لیے دعا نہیں کرتا، میں جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ نے کہا اس نے دعا مانگی، اللہ کی حضور رویا ہے، اللہ کو اس کا رونا پسند آیا، اللہ نے مجھے فرمایا کہ میرے بندے کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، وہ میرا بندہ ہے،
سے ڈر گیا ہے، وہ مجھ سے خوف زدہ ہوا ہے، اور جو مجھ سے ڈر جاتے ہیں میرے سامنے رو جاتے ہیں، میں نے معاف کر دیتا، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لہذا تیرا بچہ، تیرا بیٹا، نوجوان آپ گناہ گاروں کی صف میں نہیں ہے، آپ نیکوکاروں میں ہے، اسے مت گھسیٹنا، اس کی قبر مسلمانوں کی قبرستان میں بنانا، اور میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ باب ذی وقار حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب گناہ گار اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت گناہ گار کے گناہوں کو اللہ سامنے بیان کرے گا۔ ایک گناہ گار کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا یہ گناہ تو نے کیا، وہ کہے گا کیا ہے، اعتراف کرے گا، پھر ایک اور چھوٹا سا گناہ، ایک اور چھوٹا سا گناہ، اقبال جرم بندہ کرتا جائے گا، اور رب اس کو فرماتا جائے گا یہ کام بھی آپ نے کیا تھا، یہ بات بھی آپ نے کی تھی، اس جرم کا ارتکاب بھی آپ نے کیا۔ کرتے کرتے جب سارے جرموں کا ارتکاب کرنے والا اعتراف کر لے گا، اس وقت اللہ فرمائے گا فرشتوں اب آؤ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب اسے جنت کی طرف فرشتے لے کے جائیں گے، وہ کہے گا فرشتوں اب رک جاؤ، اب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اب میں اپنی کچھ باتیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے چھوٹے گناہ بیان کیے جن کو نیکیوں میں بدل دیا، بڑے گناہ تو ابھی باقی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ بڑا جرم بھی کیا تھا، آج تو نے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تو بڑے گناہ تو باقی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تو میرے بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے بڑے جرموں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، پہلے چھوٹے جرم تھے انہیں نیکیوں میں بدلا، اب بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہوں۔ اس وقت رب مسکرائے گا، جب وہ یہ بات کہے گا اللہ مسکرائے گا، اور میرے اور آپ کی حضور، میرے اور آپ کی کریم نبی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے، اور صحابہ کو فرمایا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ میرا رب بھی مسکرائے گا، کہ اس بندے نے خود اعتراف کیا، چھوٹے جرم اللہ نے بیان کیے، بڑے بیان نہ کیے، اور اس نے بڑوں کا اعتراف خود کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ آج میرا رب مجھ پہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بڑے جرموں کو بھی نیکیوں میں بدلوا دیتا۔ آج بڑی خطائیں بھی، بڑے قصور بھی نیکیوں میں وہ بدل دے گا، اور اسی طرح قیامت کے دن ایک اور بندہ ہوگا، اور فرشتے یہ پوچھیں گے، یہاں پہ بھی سوال کریں گے یا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تو نے بدل دیا ہے، وجہ کیا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں بدلی جا رہی ہیں نیکیاں گناہ نیکیوں میں؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس لیے بدلتا ہوں، اس لیے بدلتا ہوں، جب اس نے جرم کیے تھے، جرم کرنے کے بعد میرے سامنے آ کر اس نے اعتراف جرم کیا اور رویا ہے، میرے سامنے یہ آ کر رویا ہے، اس نے اشک ندامت بہائے ہیں، ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے آج میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور بندہ، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، فرشتے عرض کریں گے اللہ یہ تو فلاں صاحب ہیں، ان کی تو ایک نیکی نہیں ہے، کتابوں کی کتابیں لکھتے رہے ہم ان کی، اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ریکارڈ بھر دیا ہے، کبھی بھی یہ حضرت صاحب نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے آج انصاف کا دن ہے، ان کا ریکارڈ لایا جائے، فرشتے لائیں گے، کتاب کھولی جائے گی، حساب کی کتاب ہوتی ہے، فرشتوں کو
سال کتاب اللہ دیتا ہے، الگ الگ کتاب ہے، کتاب کھولیں گے، پہلا صفحہ کھلے گا، پہلے صفحے پہ کچھ بھی نہیں، صفحہ صاف، فرشتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کہیں بھول کے دوسری کتاب تو اٹھا کے نہیں لے آئے، کسی دوسرے بندے کی کتاب نہ آ گئی ہو۔ ٹائٹل تو ان کا ہی ہے، نام کو حضرت صاحب کا لکھا ہوا ہے اوپر، اندر صفحہ خالی، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اگلا صفحہ الٹو، دوسرا پیج، تیسرا پیج کے پیج الٹا دیں گے، سب خالی۔ فرشتے کہیں گے بارے اللہ، کتاب تو حضرت صاحب کی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا آپ ٹھیک کہتے ہیں، کتاب یہی ہے، کتاب ان کی یہی ہے، گناہ بھی اسی میں تھے، خطائیں قصور اسی میں تھے، لیکن یہ قصور کرتے رہے، تم لکھتے رہے، یہ آ کر میری بارگاہ میں روتے رہے، میں گناہ دھوتا رہا، میں گناہوں کو صاف کرتا رہا، ان کی اشک بہتے رہے، اشکوں کا بینا تھا، گناہوں کا دھلنا تھا۔ اب ان کی جو کتاب اٹھاؤ صاف نظر آئے گی، اور جو آنسو بہاتا ہے آنسو اسی کے بہتے ہیں جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں یاد الہ ہوتی ہے، اشک اسی کے بہتے ہیں، آنکھیں اسی کی روتی ہے، دل اسی کا روتا ہے، عمل اچھے اسی کے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اس سے کبھی جرم بھی نہیں ہوتا، اور ہو بھی جائے تو پھر اس کے اوپر وہ روتا رہتا ہے، رو رو کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا۔ اس لیے احباب ذوالفقار، میرے اور آپ کے کریم نبی فرمایا کرتے تھے، دیکھیں کعبے کو ابرا نے گرانا چاہا، یمن میں اس نے کعبہ بنایا کہ لوگ طواف کرنے یہاں آئیں گے، کوئی نہ آیا، اس کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، اس نے کہا میں اس کعبے کو گراتا ہوں جس کی طرف لوگ آتے ہیں، اور کعبے کو مرتبہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، اسے منصب اس لیے ملا تھا، اسے ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اس لیے اسے یہ شان بخشی گئی۔ تو جب اسے غرور آیا، تکبر آیا، وہ کعبے کو گرانے چل پڑا۔ وہ کعبہ جس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی تھی، اور اس کعبے کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ اس کا پتھر مقام ابراہیم جب آپ تعمیر کرتے رہے ساتھ ساتھ چلتا رہا، بلند ہوتا رہا، آج بھی وہاں نسب ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعتیں۔ احباب ذوالفقار، میرے اور آپ کی کریم نبی جن کی رات عبادت میں گزرتی، دن روزے میں گزرتا، آپ فرماتے ہوا یطعمنی ویسقینی انی ابیت عند اللہ، میں رات اللہ کے پاس گزارتا، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آپ فرماتے کہ میرا رب وہ ہے جو جس کے پاس میری رات گزرتی ہے، اور صبح کیا فرماتے، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں تجھے پہچان نہ سکا۔ ہم ایک نماز پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، ہم حج کر لیں تو اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہیں، ہم کوئی خیر کا کام کر دیں ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لہنے
لیکن میں تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری نعمت ہے. شکر ادا کرنا تیری نعمت ہے، اس پہ تیرا انعام اور مجھ پہ ہوتا ہے. بس یہی اعتراف کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. نماز میں پڑھی تو یہ تیرا کرم، قرآن پڑھا تو تیرا کرم، حج کیا تو تیرا کرم، صحابت کی تو تیرا کرم، میرا تو کچھ بھی نہیں. میں کہوں کیا؟ ماں عبدنا کا، اور ساری کائنات کے والی بول رہے ہیں ماں عبدنا کا، میں نے تیری عبادت نہیں کی. جن کے پاؤں سوج جاتے تھے ساری رات قیام میں کھڑے ہو کر اور سارا دن روزہ رکھ کر گزار دیتے، پھر کیا کہتے؟ تیری عبادت نہیں کی، تجھے نہیں پہچان سکا. اس لیے احباب ذی وقار، ہماری نہ عبادت ہے، ہماری نہ ریاضت ہے، نہ ہماری معرفت ہے، نہ ہماری سخاوت ہے، کچھ بھی پاس نہیں. پھر غرور کس بات کا؟ تکبر کس بات کا؟ صرف یہ اپنا لو اللہ کے حضور رویا کرو. رونا اسے بڑا پسند ہے. رونے والی آنکھ جہنم کی جلائی ہوئی آنکھ کو بجھا دیتی ہے. اللہ کے حضور رویا کرو. نماز پڑھو تو پھر رویا کرو، قرآن پڑھو تو رویا کرو، سخاوت کرو تو رویا کرو، کوئی نیکی کا کام کرو تو رویا کرو. اے اللہ یہ تیرے بغیر، تیری مرضی کے بغیر یہ میں نہیں کر سکتا تھا. جو اچھا کیا یہ تیری مہربانی، یہ تیرا کرم، یہ تیرا شکریہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنا شکریہ ادا کرنے والی زبان عطا کر اور ذکر کرنے والا دل نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.